الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و احترام تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولام عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم حضور فیض عالم داتا علی اجمیری کا عرس مبارک ہے اور ہم سب حضور فیض عالم کے فیض سے بہرہ مند ہونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور حضور داتا علی اجمیری ہمارے بابا جی فرما گئے ہیں کہ ہے کسی کے پاس ایسا بابا جو 1000 سال سے باٹی چوک میں بیٹھ کر اسلام پر پیرا دے رہا ہو تو وہ ہمیں دکھائے گا۔ ہمارے بزرگوں سے ایک سوال ہوا تھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے،
تو ہمارے بزرگوں نے ایک جواب دیا تھا، فرمایا جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا، ان کے ہاتھ میں جنہوں نے ہاتھ دیا، ان کے ہاتھ میں جنہوں نے ہاتھ دیا، فرمایا نہ وہ کردار کے ماٹھے ہیں نہ وہ گفتار کے ماٹھے ہیں۔ تاریخ یہی ہے کہ ہے کسی کا بابا جو 1000 سال سے بیٹھا ہو اور ہر چیز پر پہرا دے رہا ہو۔ ہاں، ادھر جناب اکبر کی حکومت بھی آئی، جہانگیر کی حکومت بھی آئی، مغل بھی گزرے اور جناب سکھ بھی گزرے، لیکن بند ہائے کوثار اساں کسیر در زمین ہند تخم سجدہ رے۔ یہ داتا علی اجمیری کا فیضان ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر بر صغیر میں مشکل سے مشکل وقت آیا تو یہ جو سب کانٹیننٹ ہے جسے کہتے ہیں بر صغیر، یہ بر صغیر اس کے اندر امام ربانی نے لکھا ہے کہ جو شہر لاہور ہے نا، یہ قطب البلاد ہے، تمام شہروں کا کتب ہے۔ اس تمام شہروں کے کتب ہونے کی وجہ اس کو یہ ہے کہ اس میں داتا علی اجمیری موجود ہے۔ اس کو قطب البلاد اس لیے کہا گیا ہے۔ اور داتا علی اجمیری نے جو تخم سجدہ ریخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت جو بویا ہے، وہ پھر یہاں سے کوئی مٹا نہیں سکا، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ جناب ظالم ہو یا جابر ہو، وہ یہاں سے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج ختم نہیں کر سکا۔ یہ داتا علی اجمیری نے یہاں بیج بویا ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ ہاں، اسپین میں مشکل وقت آیا تو وہاں کے علماء اور جناب وہ سارے وہاں سے ہجرت کر گئے اور مشکل وقت کا سامنا نہ کر سکے، لیکن بر صغیر میں جب بھی مشکل وقت آیا اور رائے جوکی کا دور ہو تو داتا علی اجمیری بیٹھا ہوتا ہے۔ اور جناب پھر سارے زمانے گزرتے جائیں، پھر جناب وقت کے فرعون بیٹھے ہوں تو پھر خادم حسین رضوی یہی لاہور میں بیٹھا۔ اور اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے، اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے، لیکن جو بیج داتا علی اجمیری نے بر صغیر کی زمین پر بویا ہے اس کے پھل سے پھر جناب شاہ احمد نورانی جیسے رجال بھی پیدا ہوئے، پھر اس کے پھل سے اور اس درخت سے جناب غازی علم الدین جیسے رجال آئے، پھر اس کے پھل سے جناب ممتاز قادری جیسے رجال آئے، اور پھر اس کے پھل سے وہ 40 خوبصورت پھل ہیں اس درخت کے جنہوں نے جناب ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان کی۔ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور نہ ہماری یہ روایات ہیں کہ ہم آ تو جاتے ہیں اگرچہ وہ غزنی کی زمین ہو چھوڑ کر، جہاں بیٹھ جائیں پھر وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ کسی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ جناب دائیں بائیں ہو جائیں گے، ہم تو اپنا آبائی وطن جب چھوڑ کر آتے ہیں تو پھر سب کو یہاں سے نکال کر دم لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی روایت ہے۔ داتا علی اجمیری غزنی سے چل کر آئے تو پھر جہاں کسی کا سکہ چلا اس کے بعد نہیں چل سکتا، قیامت تک نہیں چل سکتا، اس لیے کہ خاک پنجاب از دم و زندہ گشت۔ اب جب بھی سورج طلوع ہوگا یہاں پر اور دین اسلام کی جب بھی بات ہوگی تو وہ داتا علی اجمیری کے دم قدم سے بات ہوگی۔ اور داتا علی اجمیری نے آ کر کیا کیا؟ لوٹے مسئلے لے کر آئے، لوٹے مسئلے لے کر آئے، اشرافیہ کو دین پڑھایا، ہاں جی، وزیروں مشیروں کے جا کے بنگلوں میں دین کی تبلیغ کی۔ نہیں، داتا علی اجمیری تو یہ دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گئے اور فقیر ہوتا ہی ہوا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں فقیر دی اسلام نو فقیراں دی لوڑ ہوندی، لوٹے مسلیاں دی لوڑ نہیں ہوتی۔ بے شک 30 لاکھ لوٹے مسلے والے کٹھے ہو جان، 40 لاکھ تبلیغ دے نا تے اجتماع دے نا تے کٹھے ہو جان، اسلام دا وہ کم نہیں ہو سکتا جڑے داتا علی اجمیری دی ایک نگاہ کام کر سکتے۔ اسلام جڑے منگدا، ایک گل پکی، اسلام جڑے منگدا اور کچے جڑے بھی نہیں، پکے جڑے۔ میرے آقا و مولا نے لشکر نہیں منگے، ایک عمر منگیا، ایک عمر۔ ایک عمر نے وہ حساب کیتا کہ کفار بھی کہنے تے مجبور ہو گئے، جو عمر 10 سال اور کٹ جاندے تے دنیا تے کفر باقی نہیں سی رہنا۔ اسلام جڑے کا تصور دینا۔ اور
اسلام جڑا نا او اے جناب اجتماع اور بڑے بڑے تعداد ہو، وہ کہنے نا جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں ہمیشہ تعداد میں وہ کم ہوتے ہیں۔ جے توڑیاں تعداد کہنے تعداد میں کو کل ایک بھی رہ جاوے، ایک بھی نہ رہے، حضور دے دین دی گل اسی طرح ہوگی جس طرح امام علی مقام نے کربلا بیچاری ہوئی، ایک بھی نہ رہے، سارے مخالف تے رڑ کے آ جاؤ سارے، نعرہ بند کرا دیں۔ یار میں نے بڑا افسوس ہے، نعرہ بند کرا دیں وہ چلے ہو، اے نعرہ تا اس جان نہیں اگلے جان بھی لگنا۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔